چائے کیسے ایجاد ہوئی، اس کو کس نے ایجاد کیا اور یہ کتنی پرانی ہے، اور شروع میں لوگ اس کو صرف مریضوں کے لیے ہی کیوں استعمال کرتے تھے۔ دوستو یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو جب تک ہم لوگ صبح ناشتے میں چائے نہ پئیں تو ہمارے دن کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ یہ چائے جو کہ آج ہمارے ہر گھر کا حصہ بن گئی ہے، اور شام کو اگر ہم چائے نہ پئیں تو ہمارے پورے دن کی تھکاوٹ ہی نہیں اترتی۔ تو اس چائے کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کا سہرا شہنشاہ شی جن پنگ کے سر جاتا ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے یہ 2000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے کہ یہ بادشاہ، جو کہ زراعت کا بانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک سفر کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ بادشاہ سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے ہوئے یہ بادشاہ جو ہے اس نے غلطی سے کوئی غلط جڑی بوٹی کھا لی، جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا، اور یہ لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا کہ اچانک کہیں سے ہوا چلی اور ایک پتا اڑتا ہوا اس کے منہ میں آ گرا۔ بادشاہ نے وہ پتا چبایا تو اس سے اس کی صحت جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد بہتر ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس پتے کو جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت یہ اس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ بادشاہ سفر کر رہا تھا، اپنے کوئی مقدس سفر تھا اس کا، اور رستے میں وہ تھک گیا تو اس نے آرام کرنے کا سوچا۔ اتنی دیر میں اس نے اپنے ایک ملازم کو پانی ابالنے کا کہا، جو کہ پانی ابال رہا تھا، تو کہیں سے ہوا چلی اور ایک پتا آ کے اس کیٹلی میں گر گیا، اس برتن میں گر گیا جہاں پہ وہ چائے بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا، جس کی وجہ سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا پانی کا، ملازم نے بادشاہ کو یہ بات بتائی۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس نے بجائے اس کے کہ پانی کو ضائع کرے، اس نے اسے پینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے جب یہ مشروب پیا تو اس کو یہ کافی زیادہ پسند آیا اور اس کے دل کو بھا گیا۔ تب سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد چائنی لوگوں نے اس کو، برحال ان دونوں باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن اس چائے کی کہانی جو ہے وہ چین سے ہی شروع ہوئی ہے، یہ بات جو ہے حقیقت ہے کہ اس کا سہرا چین کے سر پر ہی ہے۔ دوستو اب آ جاتے ہیں کہ چائے کی جب چائے چین میں بننا شروع ہو گئی تو اس کے بعد چائے یورپ میں کیسے پہنچی۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ یورپ میں چائے ایسے پہنچی کہ پرتگالی لوگ انڈیا میں جو ہے وہ آتے تھے یہاں پہ تجارت کرنے، اور انڈیا سے وہ چین میں بھی جاتے تھے تجارت کرنے۔ تو جب وہ تجارت کرنے وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہاں پر یہ چائے کا مشروب پیا، انہیں کافی زیادہ پسند آیا، تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے، بندہ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے کے طور پر لے جاتا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ پتیاں اپنے ساتھ لے گئے، جو کہ اس طرح پھر یورپ میں چائے کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ یورپ میں یہ چائے اتنی زیادہ پسند کی جانے لگی کہ وہاں پہ تجارتی بڑے بڑے جہاز جو ہے، ان کی بڑے بڑے جہاز صرف چائے کی پتیوں سے ہی لدے ہوئے جاتے تھے، اور تقریباً ہر طرف یورپ میں ہی چائے جو ہے وہ بکنا شروع ہو گئی۔ لیکن دوستو چائے اتنی سستی نہیں تھی جتنی آج ہم پیتے ہیں، بلکہ اس دور میں چائے بہت مہنگی تھی، کیونکہ اول تو اس کو چائے کو بنانے کا جو ہے راز تھا وہ صرف چائنی لوگوں کے پاس ہی تھا، اور چائنی کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ چائے بنائی کیسے جاتی ہے، اس کو پودا کیسے اگایا جاتا ہے، اور اس سے چائے کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک معمہ ہی تھا، اس کو تک کوئی پہنچ نہیں سکا تھا۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے پرتگالی لوگ بھی کافی بے چین تھے، اور انگریز لوگ بھی کافی بے چین تھے کہ چائے کو بنائیں کیسے، کیونکہ انہیں چین سے چائے لینا کافی مہنگی پڑتی تھی، اور اس کے بعد جہاز کے ذریعے انہیں پوری دنیا میں ترسیل کرنا کافی ایکسپینسو تھا اور کافی مشکل تھا۔ تو پھر انہوں نے اس چائے کو کیسے بنایا، اس کی کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دوستو انگریز جب یہاں پہ برصغیر میں آئے 19ویں صدی میں، تب انگریزوں نے بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ ہم چائے چائنا سے خریدیں، ہم ایسا ذریعہ بنائیں کہ چائے ہم خود ہی پیدا کریں اور پھر پوری دنیا میں بیچیں، اس طرح منافع زیادہ ہوگا۔ تو انگریزوں نے اپنا ایک جاسوس رابرٹ کے نام سے، جس کا نام تھا جاسوس کا، اس کو چائنا میں بھیجا۔ جاسوس چائنا ایک چائنی تاجر بن کر گیا، وہاں سے اس نے چائنا سے کچھ ان کی آنکھ بچا کے جو ہے کچھ پتیاں چوری کر لیں، اور وہاں سے کچھ مزدور بھی ہائر کر لیے، جن کو اپنے ساتھ وہ انڈیا لے آیا۔ انڈیا میں پھر آسام کے علاقے میں انہوں نے برٹش کمپنی، جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری انڈیا میں انہوں نے راج کیا تھا، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ چائے کی پتیاں اگائیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود ہی اس کو اگانا شروع کر دی، اور یوں یہ انڈیا میں بھی آ گئی اور اس کے ذریعے پاکستان میں بھی آ گئی۔ لیکن جاپان میں چائے کیسے پہنچی؟ دوستو جاپان میں جب چائنا میں لوگ چائے پیتے تھے تو جاپان کے کچھ بدھزم کے اسکالر جو تھے وہ چائنا کے دورے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ مشروب پیا تو انہیں بھی کافی پسند آیا، اور وہ اس کو جاپان لے گئے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جاپان کے لوگوں کی بھی یہ کلچر بن گیا کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ چائے پینے لگے اور ان کو پسند آ گئی۔ اس کے علاوہ دوستو یہ چائے
पुर्तगाल के अलावा यूरोप इंग्लैंड में कैसे पहुंची। इसका सहरा जाता है पुर्तगाल की मलका के सर पर, शहजादी के सर पर। पुर्तगाल की शादी शहजादी चार्ल्स की शादी जो है वो इंग्लैंड के शहजादे ल्यूस से हुई थी। जब चाय जो है पुर्तगाल जाने लगी तो पुर्तगाल के लोगों को काफ़ी पसंद आई। मलका को भी ये चाय काफ़ी पसंद थी। मलका ने उसको अपनी जितनी भी, जब वो की टेबल टॉक होती है जिसको हम कहते हैं मीटिंग हो रही थी, उसमें जितने भी उनके यहाँ मुलाजिम बैठते थे तो सबको चाय वो पेश किया करती थी। उसके बाद ये चाय जब मलका की शादी उस शहजादे के साथ हो गई तो मलका वहाँ पर चली गई इंग्लैंड में। वहाँ पे फिर भी मलका जो है चाय पीने लगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर भी इंग्लैंड में भी चाय मकबूल होगी। दोस्तों, आजकल हम जो चाय पीते हैं ये चाय तब ऐसी नहीं थी, बल्कि ये चाय तब अलग थी। पहली बात तो ये है कि चीनी लोग जो है इस चाय में सिर्फ़ और सिर्फ उस पत्ती को डालते थे पानी में और इसका रंग चेंज होता था, इसी को पीते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पे इंडिया में आए और इन्होंने चाय पीना शुरू की तो इन्होंने इसमें चीनी मिलाना शुरू कर दी। चीनी की वजह से चाय का, जाहिर सी बात है, चाय थोड़ी और चेंज हो गई और फिर रफ्ता रफ्ता इन्होंने दूध भी डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज वो चाय बनती है जो हम लोग पीते हैं, जबकि असल चाय और थी जो कि चाइना में पी जाती थी। होप सो कि चाय की ये दास्तान आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अलास्का को रूस ने अमेरिका को क्यों बेचा और कितने पैसों में बेचा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि नॉर्वे का हर शहरी करोड़पति क्यों है और यूके जो है नॉर्वे के मुकाबल होने के बावजूद बहुत नीचे क्यों चला गया तो आप यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रूस जो है वो कितना बड़ा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।